ایک دفعہ ایک ملازمہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک ملازمہ کے ہاتھ سے کنگا گر گیا۔ اس نے کنگا واپس اٹھایا اور بولی بسم اللہ۔ یہ سنتے ہی فرعون کی بیٹی اس ملازمہ کی طرف مڑی اور بولی اللہ یعنی میرا باپ۔ فرعون خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس کی بیٹی نے یہ پوچھا۔ ملازمہ نے کہا نہیں، اللہ یعنی تمہارا اور میرا رب۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ خدا میرا باپ ہے، لیکن ملازمہ نے پھر سے وہی دہرایا کہ اللہ تیرا اور میرا رب ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس چلی گئی اور اسے بتایا کہ جو میری ملازمہ ہے یہ اس کو خدا نہیں مانتی بلکہ وہ تو کسی اور کو خدا کہتی ہے۔ فرعون کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملازمہ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ فرعون نے اسے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ عورت حق پر ڈٹی رہی اور یہی بتایا کہ اللہ میرا اور تیرا رب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے مارو اور اتنا مارو جب تک یہ مجھے خدا نہ مان لے، لیکن وہ مومن عورت اپنے دعوے سے نہیں مکری۔ پھر فرعون نے اس عورت کے بچوں کو بلایا۔ اس عورت کے 5 بچے تھے۔ فرعون نے ایک بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈلوایا اور اس کے نیچے آگ لگا دی اور پھر باری باری اس عورت کے بچوں کو تیل میں ڈالنے لگا۔ آخر میں اس عورت کا دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ رہ گیا جو اس کی ہی گود میں تھا۔ ماں کا دل اپنے ننھے سے بچے کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ وہ ابھی پھسل ہی رہی تھی کہ وہ کمسن بچہ بول اٹھا، اے ماں صبر کریں، آپ حق پر ہیں، اللہ نے آپ کے لیے جنت کی نوید سنا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں 3 بچے ہیں جو اپنی ماں کی گود میں بولے۔ ان میں سے ایک بچہ یہ تھا جس نے اپنی ماں کو تسلی دی۔ پھر وہ عورت فرعون سے مخاطب ہوئی اور بولی فرعون کیا تم میری ایک آخری بات سنو گے؟ فرعون بولا ہاں سناؤ۔ عورت نے کہا کہ جب ہم مر جائیں اور ہمارا جسم گل کر سڑ جائے تو ہماری ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کرنا۔ وہ عورت جنت میں اپنے بچوں کے ساتھ چاہتی تھی اور پھر اس عورت نے اپنے بچے سمیت اس کڑائی پر چھلانگ لگا دی۔ دوستو، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی مشکل بھی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی تسلی اور حوصلہ تھما دیتی ہے۔ جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جانیں کبھی ضائع ہونے نہیں دیتے بلکہ ان کو دنیا میں سرخرو کر دیا جاتا ہے، جیسے اس مومن عورت کا ذکر آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس عورت کو عزت دے رکھی ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کیا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہے؟ ہمارا تو جب ایک کام نہیں ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی مشکل آ جائے تو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے کی حکمت جان ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم بس اپنے نقصان پر رو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جس کی طلب کی اور وہ چیز نہ ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نہ ملنے پر بھی بھلائی تھی؟ کیا ہوتا اگر وہ مطلب چیز مل جاتی اور بڑا نقصان اٹھاتی؟